یاد کر اس بات کو روتا رہا ہر ایک امام، سیدہ حق مانگتی تھیں بے حیا کے سامنے، سیدہ حق مانگتی تھیں بے حیا کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہنے، واہ واہ۔ یہ شعر آخری شعر پہ پڑھ آخری پھر فرما دیجئے، سبحان اللہ سبحان ارے سلوات پڑھ دیجیے ذرا۔ تڑپا دیا اس شعر نے، واہ واہ۔ یاد کر اس بات کو روتا رہا ہر ایک امام، یاد کر اس بات کو روتا رہا ہر ایک امام، سیدہ حق مانگتی تھیں بے حیا کے سامنے، سیدہ حق مانگتی تھی بے حیا کے سامنے۔ بہترین سلام، فضائل و مصائب سے سجے ہوئے سلام، سجا ہوا یہ سلام حسن کلام اور حسن بیان کا ایک بہترین نمونہ، جس میں رعایت لفظی آپ دیکھیں۔ مولانا میثم زیدی صاحب بہت اچھے انداز سے سلام پیش کر رہے تھے۔ دشمن ماتم کو محشر میں بلا کے سامنے، فیصلہ ہوگا تمام اہل عزا کے سامنے۔ لاجواب سلام مولانا نے پیش کیا۔ ان کے مرصع کلام کے بعد، عالمانہ کلام کے بعد، میں گزارش کر رہا ہوں سائنٹیفک دور کے سائنٹیفک شاعر جناب نایاب بلیاوی سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بہترین شاعر ہیں اور خاص طور سے سائنسی نکات کو وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی منقبتوں میں پیش کرتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں جناب نایاب بلیاوی صاحب۔ گزارش میں نے کلام پڑھنے کی ان سے کی ہے، درود پڑھنے کی آپ سے کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی بسم اللہ۔ یہ فاطمہ ہے دین نبی کا وقار ہے، واہ۔ نسواں کی رہبری کا اسے اختیار ہے، واہ۔ نسواں کی رہبری کا اسے اختیار ہے۔ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا، ایسی مہم کی اصل میں یہ ذمہ دار ہے، ایسی مہم کی اصل میں یہ ذمہ دار ہے۔ ملاؤ میں یہ چند اشعار جیسے حیدر ہیں حبیب کبریا کے سامنے، مطلب جیسے حیدر ہیں حبیب، جیسے حیدر ہیں حبیب کبریا کے سامنے، ویسے ہی احمد کھڑے ہیں فاطمہ کے سامنے، ویسے ہی احمد کھڑے ہیں، جیسے حیدر ہیں حبیب کبریا کے سامنے، ویسے ہی احمد کھڑے ہیں فاطمہ کے سامنے، شفقت ایسی پدر ام ابیہا کہہ اٹھے، شفقت ایسی پدر ام ابیہا کہہ اٹھے، کتنی بار رتبہ ہے زہرا آمنہ کے سامنے، شفقت ایسی پدر ام ابیہا کہہ اٹھے، شفقت ایسی پدر ام ابیہا کہہ اٹھے، کتنی بار رتبہ ہے زہرا آمنہ کے سامنے۔
کتنی بار رتبہ ہے زہرا آمنہ کے سامنے. مدح سرور میں لکھا کاغذ پہ میں نے فاطمہ. واہ مدح سرور میں لکھا کاغذ پہ میں نے فاطمہ. صادق و یاسین و طٰہٰ مصطفیٰ کے سامنے. واہ واہ واہ. مدح سرور میں لکھا کاغذ پہ میں نے فاطمہ. صادق و یاسین و طٰہٰ مصطفیٰ کے سامنے. قبل نور فاطمہ کچھ بھی نہ تھا حق ہے یہی. قبل نور فاطمہ کچھ بھی نہ تھا حق ہے یہی. یعنی یہ دنیا بنی ہے سیدہ کے سامنے. قبل قبل نور فاطمہ کچھ بھی نہیں تھا حق ہے یہ. سبحان اللہ. قبل نور فاطمہ کچھ بھی نہ تھا حق ہے یہی. یعنی یہ دنیا بنی ہے سیدہ کے سامنے. واہ واہ. خون کی شبنم ہے فضا بحر عصمت کی مگر. خون کی یہ شبنم ہے فضا بحر عصمت کی مگر. کربلا شاداب تر ہے اس گھٹا کے سامنے. کربلا شاداب تر ہے اس گھٹا کے سامنے. 4 مصرے سلسلے سے تضمین کے لیے پیش کرتا ہوں. جن مسلمانوں نے زہرا کو رلایا بالیقین حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے. جن مسلمانوں نے زہرا کو رلایا بالیقین حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے. بالیقین ایک حشر برپا حشر میں ہو جائے گا. بالیقین ایک حشر برپا حشر میں ہو جائے گا. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. اب اس شعر کے لیے میں نے 2 شعر پیش کیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو کا زبان کی روشنی میں. فَبِأَيِّ اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ. فَبِأَيِّ اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ تھی سرے دربار غاصب بے حیا کے سامنے. فَبِأَيِّ اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ. فَبِأَيِّ اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ تھی سرے دربار غاصب بے حیا کے سامنے. صدق دل سے ہاتھ پھیلاؤ خدا کے سامنے. صدق دل سے ہاتھ پھیلاؤ خدا کے سامنے. نامرادی توڑ دے گی دم دعا کے سامنے. کیا سنا آپ نے بولا بھائی. صدق دل سے ہاتھ پھیلاؤ خدا کے سامنے. نامرادی توڑ دے گی دم دعا کے سامنے. مجھ کو کیا ٹھوکر لگی امداد کو آئے علی. مشکلیں تحفہ بنی مشکل کشا کے سامنے. مجھ کو کیا ٹھوکر لگی صدق دل سے ہاتھ پھیلاؤ خدا کے سامنے. نامرادی توڑ دے گی دم دعا کے سامنے. مجھ کو کیا ٹھوکر لگی امداد کو آئے علی. مشکلیں
تحفہ ہوئی مشکل کشا کے سامنے، مشکلیں تحفہ ہوئی مشکل کشا کے سامنے، بنت حیدر نے اسے سینچا ہے اپنے خون سے، بنت حیدر نے اسے سینچا ہے اپنے خون سے، سب ادارے ہیچ ہیں فرش عزا کے سامنے، بنت حیدر نے اسے سینچا ہے اپنے خون سے، سب ادارے ہیچ ہیں فرش عزا کے سامنے۔ آخر کے 4 مصرے اور ضمت تمام تھی دعا ہے، چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں 4 مصرے، تھی دعا ہے در کی اس بحر عطا کے سامنے، تھی دعا ہے در کی اس بحر عطا کے سامنے، انا تینا ہو جیسے حل عطا کے سامنے، تھی دعا ہے در کی اس بحر عطا کے سامنے، انا تینا ہو جیسے حل عطا۔ ارے بھائی میں کم سے کم درودی پڑھ دیجئے، سبحان اللہ سبحان۔ میں کوئی انگریزی میں پوئٹ تھوڑی پڑھ رہا ہوں بھائی، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ، تھی دعا ہے در کی اس بحر عطا کے سامنے، کیا کہنے، انا تینا ہو جیسے حل عطا کے سامنے، لازمی تھا حضرت عباس ہو سرور کے ساتھ، لازمی تھا حضرت عباس ہو سرور کے ساتھ، تھی مہم ایسی ہی شاہ کربلا کے سامنے، تھی مہم ایسی ہی شاہ کربلا کے سامنے، انا تینا ہو جیسے فب آئیے اس لیے رب نے کہا کہ فاطمہ تھی سرے دربار غاصب بے حیا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب نایاب بلیاوی صاحب، بہترین کلام۔ حضرات جہاں بہترین شعراء یہاں موجود ہیں، بہترین علماء یہاں موجود ہیں، ناانصافی ہوگی اگر میں بہترین سامعین کو بھی سلام نہ کروں۔ اس وقت ماشاءاللہ میرٹھ سے، امروہہ سے، منگلور سے، کیرانہ سے، چاہے وہ ایک ایک دو ہی لوگوں کی نمائندگی ہے، لیکن بہت بڑی بات ہے کہ اس مصالمے کو سننے کے لیے دور دور سے آپ حضرات تشریف لائے۔ معانہ والے جس خلوص کے ساتھ انجم زیدی صاحب کے ساتھ اس مصالمے کا اہتمام کرتے ہیں، میں ان کے جذبے کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ابھی جون آبدی معانوی نے صرف میزبانی کے لیے مجھے 2 شعر دیے کہ میں پڑھوں گا نہیں، آپ پڑھ دیجئے، ہمارے شہر کی بھی نمائندگی ہو جائے گی۔ جون کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زباں جس کی تھی آواز اونچی سیدہ کے سامنے، حشر کے میدان میں کاٹیں گے میسم وہ زباں جس کی تھی آواز اونچی سیدہ کے سامنے، قاتل زہرا سے جس نے دوستی رکھی ہے جون حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے۔ بہترین اشعار یہ ان کی نمائندگی ہوئی۔ میں جون آبدی صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ مصالمے کی یہ محفل ہے، کیونکہ یہ ایک منظوم مجلس ہے، اس میں آپ حضرات داد دے رہے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ داد ضرور دیجئے، محتاط بھی رہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شاعر کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے اس کا تبرک نہیں دیا۔ یہ داد تبرک ہے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد کو عروج بخشنے والے عظیم ذاکر و شاعر ڈاکٹر کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب سے گزارش کروں گا، اور انجم صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے کلام کے ساتھ ساتھ سلام کی اہمیت پر بھی چند کلمات ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ محفل ماشاءاللہ مصالمے کی
یہ مجلس کئی برسوں سے منعقد ہو رہی ہے اور اس میں ہر بار مصرع علی انوار صاحب ہی کا دیا جاتا تھا اور ان کی برسی کے عنوان سے اس مجلس مسالمہ کا انعقاد کیا گیا۔ امسال یہ احتیاط برتی گئی کہ ایک مصرع میر انیس علی اللہ مقامہ کا دیا گیا اور حسب دستور ایک مصرع جناب علی انوار زیدی صاحب کا دیا گیا۔ میر صاحب کا مصرع دینے کی وجہ اور معصوم عالم ہی کے حوالے سے مصرع دینے کی وجہ، چونکہ یہ تاریخ پہلے بعد میں نہیں، جس زمانے میں یہ محفل منعقد کی جاتی تھی، مجلس مسالمے کی منعقد کی جاتی تھی، تو وہ زمانہ اور ہوتا تھا۔ چونکہ یہ بالکل ہی معصوم عالم کی شہادت کے قریب کے دن قرار پائے، اس لیے جناب انجم صاحب نے اسے مسالمہ فاطمیہ کا عنوان دیا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مجلسوں کا سلسلہ پہ شروع ہو گیا ہے عزائے فاطمیہ کا، تو اس سے بھی منسلک ہو جائے۔ میر انیس علی اللہ مقامہ کا مصرع اس لیے دیا گیا کہ یہاں ایک شاعر صاحب موجود ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے، جناب شعور اعظمی، جن کی کتاب غالباً پچھلے برس ترکی آپ نے جی 21 میں نہیں پچھلے سال یہاں تقسیم کی تھی، شعراء کی خدمت میں دی تھی۔ ہاں، ترکی بترکی ایک کتاب ہے جو کلیم الدین احمد کے جواب میں لکھی گئی، اردو دنیا کا ایک واحد بدقسمت اور بدعقیدہ انسان کہ جسے اردو زبان میں ادب میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی اور نہ وہ اردو کا پروفیسر تھا، اور اس نے میر انیس علی اللہ مقامہ پر انگلی اٹھائی تھی، جس کا ترکی بترکی جواب جناب شعور اعظمی صاحب نے تحریری دیا اور بہت ضخیم کتاب ہے۔ اس ایک بدقسمت اور بدبخت کے بعد ابھی پھر کسی نے میر صاحب کے اوپر اعتراض کر دیا اس جملے کے ساتھ، یہ جملہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ انیس کی زبان، انیس کی زبان، انیس کی زبان، جیسے انیس کی زبان کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ جیسے کوئی بری بات ہے، یہ اس کی زبان کے لیے وہ لوگ وہ کہنے لگے کہ جنہیں خود انیس سے ہی زبان بولنا آئی ہے۔ اور بہت اچھی بات، ابھی راستے میں انہی سے زبان آئی ہے۔ ان کے دادا پردادا نے جو زبان سیکھی ہے، جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے، بھوجپوری کا علاقہ تھا، اردو بولنی سیکھی ہے تو انیس سے سیکھی ہے۔ کیا کہنے ہیں، اور کریں آپ تو اب انہی کے لیے کہا جائے کہ یہ انیس کی زبان، بہت اچھی بات۔ عروج الحسن نیسم صاحب موجود نہیں ہیں، انہوں نے راستے میں ایک بڑا اچھا جملہ کہہ دیا، انہی کا اس لیے ان کے نام سے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خدائے سخن پر اعتراض، یہ آدمی اردو کا کافر معلوم ہوتا ہے۔ اردو کا کام کیا کہنے ہیں، خدائے سخن پر اعتراض، یہ آدمی اردو کا ایک سلوات پڑھنے کیا کہنے قبلہ، واہ 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 واہ۔ تو اس لیے جو ہے کیا کہنے، یہ مصرع میر صاحب کا رکھا گیا تاکہ یہ محفل آئندہ کئی صدیوں تک ایک ایویڈنس اور پروف بن کے الیکٹرانکس میڈیا کے پاس محفوظ ہو جائے کہ اعتراض کرنے والا کوئی ایک ہے اور انیس کی تائید کرنے کے لیے پورا داعش موجود ہے اور یہ پوری عوام موجود ہے جو ان کے مصرع پہ شعر کہہ رہے ہیں، جو ان کے مصرع پہ شعر سن رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، یا علی، یا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محفلیں، میں بار بار لفظ آ رہا ہوں، مجلس مسالمہ، جی، یہ
خدا کی قسم انجم صاحب کی بڑی اچھی پہل ہے. اسے کبھی سبحان اللہ. کیمرے کی نگاہ سے دیکھیے, کبھی بیٹھ کے تنہائی میں کیمرے کی نگاہ سے دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ جو سنجیدگی, جو متانت, جو شعریت, جو سلیقہ ہم نے کبھی کھو دیا تھا وہ پھر تازہ ہو گیا. کیا کہنے ہیں. دیکھیے کیمرے کی نگاہ سے دیکھیے جو ہم نے کھو دیا تھا, جو اقدار ہماری جو ہے گم ہو گئی تھی وہ پھر سے تازہ ہو رہی ہے. اب یہ حالت ہو گئی ہے. ہمارے سرور بھائی ہیں مشہور صاحب, یہ لوگ حیدرآباد سے تراب آئے ہیں, یا یہ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ محفل مقاصدہ ہے کہ مسالمہ ہے کہ نوحہ خوانی ہے. کوئی آ کر کے نوحہ ہی پڑھنے لگتا ہے, کوئی سلام پڑھنے لگتا ہے, کوئی قصیدہ, کوئی منقبت. نہ یہ تمیز رہ گئی کہ قصیدہ کیا ہے, جو منقبت ہے نا. میں ان تمام اسٹیج کے شاعروں کی خدا کو گواہ بنا کے قسم کھا سکتا ہوں. کیا کہنے ہیں. تمام اسٹیج کے شعراء کی قسم کھا سکتا ہوں, اور یہ ہماری تائید سب مل کے کریں گے کہ اردو شاعری کے لیے, اردو ادب کے لیے اور شعراء کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے اور مشہور ہے کہ بھئی مثنوی ہے, مرثیہ ہے, یہ ہے, وہ ہے, مگر اچھی شاعری کرنا ہے تو غزل کہنا سیکھو. جی غزل میں بہت گنجائش ہے اور بہت وسعت ہے, مگر میں پھر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمام شعراء کی کہ اگر سلیقے سے فن کے ساتھ سلام کہنا آ جائے تو غزل کچھ بھی نہیں ہے. بے شک بے شک, صحیح بات ہے. واہ واہ واہ. غزل کچھ بھی نہیں ہے, اور واقعی اچھے سلام کے سامنے غزل کچھ نہیں ہے. اسی کو ثابت کرنے کے لیے سلام میں میر صاحب نے کہا کہ درود کیوں نہ پڑھے دیکھ کر حسینوں کو, خیال سنت سانے ہے پاک بینوں کو. واہ 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 واہ. ساری غزل کی دنیا ایک طرف اور میر صاحب کا یہ ایک شعر ایک طرف ہے. تو ضرورت ہے کہ مسالمے قائم کیے جائیں اور انہیں اسی سلیقے سے سنا جائے اور زندہ کیا جائے, اور پروردگار عالم نیک توفیقات عطا فرمائے اور میر صاحب کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چند شعر ہم نے بھی کہہ لیے ہیں ماشاءاللہ, جو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. عرض کرتا ہوں کہ تخلیق کردگار کی وہ شاہکار ہے. واہ واہ. تخلیق کردگار کی وہ شاہکار ہے, وہ شاہکار ہے, عصمت کی کائنات کی عز و وقار ہے. واہ 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 واہ. سرکار اس کو بذات منی نہ کیوں کہیں, پیغمبری صفات کی آئینہ. سرکار اس کو بذات منی نہ کیوں کہیں, پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. واہ واہ واہ. عرض کرتا ہوں کہ تخلیق, جی عطا کریں ارشاد دیکھیے گا, تخلیق کردگار کی تنہا بہار ہے. واہ واہ. یہ سب حدیث کی روشنی میں مصرے ہیں. واہ واہ واہ. تخلیق کردگار کی تنہا بہار ہے, کل کائنات نسواں کی وہ تاجدار ہے. واہ واہ واہ. تخلیق کردگار کی تنہا بہار ہے, کل کائنات نسواں کی وہ تاجدار ہے. بڑی توجہ چاہے تو اس شعر پہ, کل کائنات نسواں کی وہ تاجدار ہے. ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ, ماں اپنے باپ کی
ہے انوکھے لقب کے ساتھ، ماں اپنے باپ کی ہے، ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ، اور محشر میں اپنی ماں کے لیے تاجدار ہے۔ واہ 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 واہ، محشر میں اپنی ماں کے لیے سبحان تاجدار، اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ، سبحان اور اللہ محشر میں اپنی ماں کے لیے تاجدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلام کے چند شعر جی ارشاد غیر کیجیے۔ مرتبی ہیں۔ پنجتن، کوشش کی ہے شاید نظم ہو گئی ہو بات۔ پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے، پنجتن پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے انما کے سامنے، پنجتن واہ واہ واہ، کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے، انما کے سامنے، پنجتن میں آئی فضا حلتا کے سامنے، واہ واہ واہ، پنجتن میں، پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے، پنجتن میں آئی فضا حلتا کے سامنے، پنجتن میں آئی فضا حلتا کے سامنے۔ عرض کرتا ہوں کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق، واہ 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 واہ، کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق، فاطمہ جس وقت آئی مصطفیٰ کے سامنے، کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق، کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق، فاطمہ جس وقت آئیں مصطفیٰ کے سامنے، حق نبی کو اور نبی زہرا کو کرتے ہیں سلام، حق نبی کو اور نبی زہرا کو کرتے ہیں سلام، جانے کتنا مرتبہ ہے کبریا کے سامنے، حق نبی کو اور نبی زہرا کو کرتے ہیں سلام، جانے کتنا مرتبہ ہے کبریا کے سامنے۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ ہوں اسرائیل، یہ کیا عرض کروں، اللہم صلی علی، میں سمجھے کہ نصری ہے، شعر کیا ہے، نصری ہے، بلہجہ سنیے گا۔ سرور بھائی عرض کرتا ہوں کہ وہ ہوں اسرائیل کے جبریل سب در پر ملے، وہ ہوں اسرائیل کے جبریل سب در پر ملے، ہاتھ جوڑے سر جھکائے سیدہ کے سامنے، وہ ہوں اسرائیل کہ جبریل سب در پر ملے، ہاتھ جوڑے سر جھکائے سیدہ کے سامنے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، اس کی بندش شاید کسی لائق ہوئی ہو۔ عرض کرتا ہوں کہ صرف اہل بیت کو دیکھا گیا اس دہر میں، صرف اہل بیت کو دیکھا گیا اس دہر میں، دیکھ شرمندہ فقیر بے نوا کے سامنے، صرف اہل بیت کو دیکھا گیا اس دہر میں، صرف اہل بیت کو دیکھا گیا اس دہر میں، دیکھ شرمندہ فقیر بے نوا کے سامنے، دیکھ شرمندہ فقیر بے نوا کے سامنے۔ عرض کرتا ہوں کہ
میں ایک کاغذ پہ لکھا نہیں ہے اور ڈائری پہ کاغذ چھوٹا ہے تو عرض کرتا ہوں کہ خواب کا رد عمل ایک اور ایک تعبیر ہے. خواب کا رد عمل ایک، خواب کا رد عمل ایک اور ایک تعبیر ہے. کعبہ کب ٹھہرے گا آ کر کربلا کے سامنے؟ خواب کا رد عمل ایک اور ایک تعبیر ہے. کربلا، کعبہ کب ٹھہرے گا آ کر کربلا کے سامنے؟ عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم اس کا صلہ زہرا کی خدمت چاہیے. کم سے کم اس کا صلہ زہرا کی خدمت چاہیے. خلد کی قیمت ہے کیا عشق عزا کے سامنے؟ کم سے کم اس کا صلہ زہرا کی خدمت چاہیے. کم سے کم اس کا صلہ زہرا کی خدمت چاہیے. خلد کی قیمت ہے کیا عشق عزا کے سامنے؟ عرض کرتا ہوں کہ مختصر سی پیاس ہے، ایک مسلسل پیاس ہے. مختصر سی پیاس ہے، مختصر سی پیاس ہے، ایک مسلسل پیاس ہے. روبرو زمزم نہیں ہے القمہ کے سامنے. مختصر سی پیاس ہے، ایک مسلسل پیاس ہے. روبرو زمزم نہیں ہے القمہ کے سامنے. اور پھر ملاحظہ کریں، عرض کرتا ہوں کہ ریسمانے، یہ روایت سے ہی کنایہ کیا گیا لفظوں کے ساتھ کہ ریسمانے ظلم والے سارے پکڑے جائیں گے. ریسمانے ظلم والے سارے پکڑے جائیں گے. ریسمانے ظلم والے سارے پکڑے جائیں گے. سیدہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. ریسمانے ظلم والے سارے پکڑے جائیں گے. فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے. اور شیخ ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف لشکر کو روکیں، ایک طرف خیمہ ہٹائیں. ایک طرف لشکر کو روکیں، ایک طرف خیمہ ہٹائیں. ایک طرف لشکر کو روکیں، ایک طرف خیمہ ہٹائیں. کس قدر مشکل گھڑی ہے باوفا کے سامنے. ایک طرف لشکر کو روکیں، ایک طرف لشکر کو روکیں، ایک طرف خیمہ ہٹائیں. یا یوں کہہ لیں کہ ایک طرف لشکر کو روکیں اور خود خیمہ ہٹائیں. ایک طرف لشکر کو روکیں اور خود خیمہ ہٹائیں. کس قدر مشکل گھڑی ہے باوفا کے سامنے. تو روک کے لشکر کو پھر خیمہ ہٹایا شیر نے. روک کے لشکر کو پھر خیمہ ہٹایا شیر نے. دم بخود صبر و تحمل تھا حیا کے سامنے. دم بخود صبر و تحمل تھا حیا کے سامنے. دم بخود صبر و تحمل تھا حیا کے سامنے. اور بس یہی میری تمنا، بس یہی میرا عروج. بس یہی میری تمنا، بس یہی میرا عروج. قبر ملتی مشہد شاہ ہدا کے سامنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات
یہ تھے عالی جناب مولانا عروج مہندی صاحب قبلہ کعبہ جون پوری، جو بارگاہ سلطان وفا اور بارگاہ سلطان کربلا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پیارے صاحب رشید کی ایک بیت ملاحظہ فرمائیں جو مشہور زمانہ ہے، مرثیے میں پڑھا جاتا ہے: بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ مرزا دبیر فرماتے ہیں: الٹ گیا در خیبر سے پہلے چرخ، الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چرخ، الٹ گیا در خیبر سے پہلے قلعہ چرخ، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو، خدا کے شیر نے الٹا جو آستینوں کو۔ میر نفیس فرماتے ہیں کہ نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، نماز اہل یقین کا جہاد اکبر ہے، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو، وضو کے وقت چڑھاتے ہیں آستینوں کو۔ ان مصروں کے سائے میں دعوت کلام دے رہا ہوں۔ میری مراد ہیں جناب شمیم الہ آبادی۔ میں گزارش گزار ہوں جناب شمیم الہ آبادی کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ سلطان وفا اور سلطان کربلا میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے بآواز بلند نعرہ صلوات کی گزارش کی جا رہی ہے۔ میری جو آیتوں پہ نظر بار بار ہے، واہ 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 واہ، میری جو آیتوں پہ نظر بار بار ہے، دل مدح سیدہ کے لیے بے قرار ہے، دل مدح سیدہ کے لیے بے قرار ہے۔ مالک صفات حق کے علی ہیں تو فاطمہ، مالک صفات حق کے علی ہیں تو فاطمہ، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ، مالک صفات حق کے علی ہیں، ادو مالک صفات حق کے علی ہیں تو فاطمہ، آئینہ صفات پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہیں۔ حضرت برائے سلام جو مصرع ہے اس پر مطلب ملاحظہ کر لیں۔ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں مطلب بنانے کی کوشش ہے، بہت اچھے اچھے اشعار ابھی آپ نے سماعت فرمائے۔ خاکسار کوشش کر رہا ہے، دیکھیں گے ایک مطلب یوں صبح دیکھیں گے صبح کہ ہے مسلح اس طرح فرش عزا کے سامنے، ہے مسلح اس طرح فرش عزا کے سامنے، خانہ کعبہ ہو جیسے کربلا کے سامنے۔ واہ، ہے مسلح اس طرح فرش عزا کے سامنے، خانہ کعبہ ہو جیسے کربلا کے سامنے، اور ہیں ابس ان کی نمازیں ان کے سجدے ہیں فضول، ہیں ابس ان کی نمازیں ان کے سجدے ہیں فضول، جن کے سر جھکتے نہیں خاک شفا کے سامنے، ہے ابس ان کی نمازیں ان کے سجدے ہیں فضول، جن کے سر جھکتے نہیں، جن کے سر جھکتے نہیں خاک شفا کے سامنے، جن کے سر جھکتے نہیں خاک شفا کے سامنے۔ اور یہ بھی مطلب درمیان میں سرکار دیکھیں ایک حق بیانی ہے، ملاحظہ کریں گے کہ سر اٹھا سکتے نہیں وہ سیدہ کے سامنے، سر اٹھا سکتے نہیں جو سیدہ، جو سر اٹھا سکتے نہیں جو سیدہ کے سامنے، حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے، حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ تیرے خطبوں کی فصاحت کہہ رہی ہے فاطمہ، تیرے خطبوں کی فصاحت کہہ رہی ہے فاطمہ، اہل حق جھکتے نہیں اہل جفا کے سامنے، تیرے خطبوں کی فصاحت کہہ رہی ہے فاطمہ، اہل حق جھکتے نہیں اہل جفا کے سامنے، اہل حق جھکتے نہیں اہل جفا کے سامنے۔ شعر دیکھیں
کہ کون وارث ہے نبی کا، کس کا ہے باغ فدق؟ کون وارث ہے نبی کا، کس کا ہے باغ فدق؟ یہ تو ظاہر کر دیا زہرا نے آ کے سامنے۔ کون وارث ہے نبی کا، کس کا ہے باغ فدق؟ کون وارث ہے نبی کا، کس کا ہے باغ فدق؟ یہ تو ظاہر کر دیا زہرا نے آ کے سامنے، یہ تو ظاہر کر دیا زہرا نے آ کے سامنے۔ حضرت یہ شعر بالخصوص اہل علم کی نظم، مطلب دیکھیں شعر دیکھیں کہ اس لیے ہے، دیکھیں گے سرور بھائی، دیکھیں گے گلرز بھائی کہ اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس۔ مصر پہنچ جائیں تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس، اب بھی مجرم ہے عدالت سیدہ کے سامنے۔ اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس، اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس، اب بھی مجرم ہے عدالت سیدہ کے سامنے، اب بھی مجرم ہے عدالت سیدہ کے سامنے۔ اور آج بھی تاریخ کے رگ رگ سے، آج بھی تاریخ کے رگ رگ سے بہتا ہے لہو، اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس، اس لیے ہے آج بھی کالا عدالت کا لباس، اب بھی مجرم ہے عدالت سیدہ کے سامنے۔ ارے آج بھی تاریخ کے رگ رگ سے بہتا ہے لہو، آج بھی انصاف زخمی ہے خدا کے سامنے، آج بھی انصاف زخمی ہے خدا کے سامنے، آج بھی انصاف زخمی ہے خدا کے سامنے، آج بھی تاریخ کے رگ رگ سے بہتا ہے لہو، آج بھی انصاف زخمی ہے خدا کے سامنے۔ یہ شعر ایک بطور خاص ملاحظہ کریں گے حضرت، شعر کہنے کی کوشش ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے دیکھیں کہ انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، عصر کا وہ پل ہے اب بھی فاطمہ کے سامنے۔ انگلیاں لمحوں کی تھامے، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، عصر کا وہ پل ہے اب بھی سیدہ کے سامنے۔ ارے زین سے ادب 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 ادب، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر، عصر کا وہ پل ہے اب بھی سیدہ کے سامنے، عصر کا وہ پل ہے اب بھی سیدہ کے سامنے۔ زین سے جس دم زمین پر آ گیا صبر عظیم، زین سے جس دم زمین پر آ گیا صبر عظیم، صبر آدم جھک گیا اس کی بقا کے سامنے، صبر آدم جھک گیا اس کی بقا کے سامنے۔ شعر پڑھتا ہوں کہ جس کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں ہوں عرش پر، جس کے ہاتھوں کی پکائی روٹیاں ہوں عرش پر، اس کے بچے بھوکے پیاسے علقمہ کے سامنے، اس کے بچے بھوکے پیاسے علقمہ کے سامنے۔ ارے ہل اٹھے گی قبر پیغمبر یہ منظر دیکھ کر، ہل اٹھے گی قبر پیغمبر یہ منظر دیکھ کر، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، ہل اٹھے گی قبر پیغمبر یہ منظر دیکھ کر، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ دیکھیں کہ احتجاج سیدہ پھر ہو گیا تازہ وہیں، احتجاج سیدہ پھر ہو گیا تازہ وہیں، جب زباں زینب نے کھولی بے حیا کے سامنے، جب زباں زینب نے کھولی بے حیا کے سامنے۔ سلسلے کے آخری شعر کہ لاشِ اکبر کہیں پر لاشِ قاسم کہیں، لاشِ اکبر کہیں پر لاشِ قاسم کہیں، گلشن زہرا ہے بکھرا کربلا کے سامنے،
گلشن زہرا ہے بکھرا کربلا کے سامنے. اب جب جواں سینے سے برچھی شاہ نے کھینچی شمیم. جب جواں سینے سے برچھی شاہ نے کھینچی شمیم. مر گیا کڑیل جواں شاہ خدا کے سامنے. مر گیا کڑیل جواں شاہ خدا کے سامنے. مر گیا کڑیل جواں. انگلیاں لمحوں کی تھامے بڑھ گئیں صدیاں مگر عصر کا وہ پل ہے اب بھی سیدہ کے سامنے.